اب دیکھیے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو کوئی بھی یہ کام کرے گا، شرک کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا، قتل ناحق کرے گا، زنا کرے گا، اسے اس کی پاداش لازماً بھگتنی ہوگی۔ یہ گناہ از خود معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے آگے آ جائے گا، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، لیکن یہ خود بخود زائل نہیں ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے۔ یلقا اسامہ، وہ اس کی پاداش، اسامہ اسم کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے، اسم گناہ کو کہتے ہیں، یہ گناہ ہے تو ان گناہوں کی جو پاداش ہے وہ انہیں مل کر رہے گی۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ یہ مقام جو ہے ان مقامات میں سے ہے کہ جہاں سے کچھ سراغ ملتا ہے عذاب قبر کا۔ ہمارے ہاں چونکہ صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے، احادیث کے اندر ذکر ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے اور بڑی مستند احادیث میں ذکر ہے، تو منکرین حدیث جو ہے وہ سہارا لیتے ہیں کہ قرآن میں تو کہیں ہے نہیں، ہم کیسے مانیں؟ اصل میں یہاں سے ثبوت ملتا ہے۔ دیکھیے یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا، تو اس سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی عذاب ہے کہ نہیں؟ عالم برزخ میں بھی عذاب ہے اور ثواب بھی ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر جو ہے کسی انسان کی، وہ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اور یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ اب اس کی حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے۔ دیکھیے نوٹ کر لیجیے اچھی طرح، پکے اصول کے طور پر گرہ باندھ لیجیے، عالم برزخ اور عالم آخرہ کی کسی بات میں جو کچھ بتا دیا گیا اس سے آگے کھوج کرید مت کریں، اس لیے کہ یہ آیات متشابہات ہیں، ان کی اصل تعویل ہم نہیں جان سکتے۔ یہ عذاب روح کو ہوتا ہے یا جان کو ہوتا ہے یا کس کو ہوتا ہے، جسم کو ہوتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ یہ ہمارے اس غیب کے پردے سے ماوراء باتیں ہیں، اور ہم تو یؤمنون بالغیب میں سے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو غیب کی باتیں جن کی خبریں دی ہیں اللہ نے، اس کے رسول نے، اس کو مانتے ہیں، لیکن ان میں جو ہے اجمال کے اوپر ہی اکتفا کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے جھگڑے، یہ قبر والا سنتا ہے کہ نہیں سنتا، اب اس کے لیے دلیلیں، جو ایک طرف وہ لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں کہ قبر کے اندر مردہ کچھ نہیں سنتا، ان کو کافر قرار دیتے ہیں۔ دیوبند کے مسلک کے لوگوں کے اندر بھی یہ ایک دوسرے کے لیے کفر کے فتوے موجود ہیں کہ جو نہیں مانتا سماع موتا کو وہ کافر ہے، دوسرے کہتے ہیں جو مانتا ہے سماع موتا کو وہ کافر ہے، مردہ کچھ نہیں سنتا۔ اب احادیث میں آتا ہے، احادیث میں تو یہ آتا ہے کہ جب دفن کر کے جاتے ہیں لوگ مردے کو، تو وہ مردہ ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے کہ وہ جا رہے ہیں واپس۔ اسی طریقے سے بہت سی احادیث موجود ہیں۔ حضور کا تو خاص کشف کہ آپ نے دیکھا کہ مردوں کو اس وقت عذاب ہو رہا ہے یا کہ مردوں کا معاملہ یہ ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس میں جو حل ہے وہ یہ ہے، جو چیز اجمالاً بتا دی گئی ہمیں، چاہے وہ عالم برزخ کی ہو، عالم برزخ بھی ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، ہمارے حواس خمسہ سے باہر ہے، اور عالم آخرہ بھی ہمارے حواس خمسہ کی جو بھی رسائی ہے اس سے ماورا ہے۔ اس میں بس جو بات آ جائے وہ مانیے، اس کی تفصیل میں ہرگز نہ جائے۔ تو معلوم ہوا کہ جب حضور نے فرمایا کہ جنت جو ہے، جو قبر جو ہے، وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ کہیں ایسے بھی کہہ دیا گیا کہ قبر میں جب مردہ جو ہے داخل ہو جاتا ہے تو یا تو ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی طرف، جس سے جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں اسے آتی رہتی ہیں، روح و ریحان، اس سے وہ فائدہ مند ہو رہا ہے ابھی سے۔ ابھی حساب کتاب تو ہوگا، یوم القیامت کو ہوگا جب اٹھائے جائیں گے۔ اور یا پھر جہنم کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس سے وہ لپٹ، اس سے گرمی، یہ وہاں سے جھونکے آتے ہیں۔ تو ہم صرف اتنا ہی مانیں گے۔ اب یہ روح کو ہے یا جسم کو ہے یا عالم برزخ میں قبر پر ہے یا کہیں اور کہیں عالم ارواح کے اندر، واللہ عالم، یہ ساری باتیں تو تبھی کھلیں گی جب ہم وہاں جائیں گے، تب حقیقت منکشف ہوگی۔ اس سے پہلے یؤمنون بالغیب ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ قرآن مجید کی ہدایت سے استفادے کی شرائط میں سے یہ ہے کہ آپ غیب پر بس ایمان لائیں جو بتا دیا گیا۔ تو فرمایا یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے، یعنی جب قیامت میں حساب کتاب ہو جائے تب اصل جہنم میں داخلہ ہوگا نا، ابھی تو ایک ہی کھڑکی کھلی تھی نا وہاں سے،
وہاں سے وہ گرم ہوا کی لپٹیں آ رہی تھی، وہ سب کچھ تھا، لیکن اب جہنم میں داخلہ ہوگا۔ پہلے ایک کھڑکی ہی تھی کہ جنت سے اس کی خوشبوئیں اور اس کی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی، اب جنت میں داخلہ ہوگا۔ اس کے لیے قبر ہے، عموماً قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اس لیے ہم اسے قبر کہتے ہیں، ورنہ تو یہ عذاب برزخ ہے، اسی زمینی قبر میں ہوتا ہے، یہ جہاں پر انسان کی قبر بن جائے۔ اور وہ عذاب قبر کا ذکر ہے سورۃ المؤمن میں، اسے سورہ الغافر بھی کہتے ہیں۔ عرب سے جو قرآن چھپتے ہیں وہاں پر یہ سورہ الغافر لکھا جاتا ہے۔ اس سورت کے دو نام ہیں، سورۃ المؤمن بھی ہے اور سورہ الغافر بھی ہے۔ الغافر سورت نمبر 40 ہے قرآن پاک میں، اس کی آیت نمبر ہے 46۔ اللہ تعالیٰ پرٹیکولرلی فرعونیوں کا ذکر کر رہا ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ آگ ہے جس پر فرعونیوں کو پیش کیا جاتا ہے صبح اور شام۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مسلسل وہ آگ پر پیش ہو رہے ہیں، حالانکہ بھی قیامت تو نہیں آئی، وہ کون سی آگ پہ پیش ہو رہے ہیں؟ مر چکے ہیں وہ، مرنے کے بعد کا عذاب ہے ان پر، اس کو آپ عذاب قبر کہہ لیں، عذاب برزخ کہہ لیں، کوئی سا عذاب کہہ لیں، صبح و شام آگ پر فرعونی پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اسی آیت کو امام بخاری نے بھی عذاب قبر والے باب کے اوپر ہیڈنگ بنایا قرآن سے، انہوں نے بھی دلیل پکڑی ہے کہ عذاب قبر پہ یہ دلیل ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت آئے گی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو اس وقت فرعونیوں کو، فرعون والوں کو داخل کیا جائے گا بڑے عذاب میں۔ اس کا مطلب بڑا عذاب تو ہونا ہے قیامت کو، اس سے پہلے صبح و شام کوئی اور عذاب بھی ہو رہا ہے ان کو۔ وہ کون سا عذاب ہو رہا ہے؟ وہ تیسری عذاب کی قسط ہے جو قبر میں ہونی ہے۔ وہ قبر جو ہے وہ ہاتھی، اس کا شیر کا پیٹ بھی بن سکتا ہے، وہ قبر جو ہے وہ مٹی کے اندر بھی ہو سکتی ہے، وہ ایئر کریش میں بھی ہو سکتی ہے، اور وہ سمندر کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ فرعونیوں کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور پھر جب وہ دن آئے گا قیامت کا تو کہا جائے گا اب بڑے عذاب کی طرف آؤ۔ تو قرآن بالکل کلیئر کٹ کہہ رہا ہے کہ یہ آخرت کے عذاب سے پہلے بھی یہ عذاب موجود ہے۔ اس میں اس تیسرے عذاب کی دلیل ہے عذاب قبر کی، جو مرنے کے فوراً بعد ہے۔ اور یہ برزخ کا عذاب بھی ہم اسے کہتے ہیں، برزخ کا لفظ بھی قرآن میں موجود ہے، اور وہی ہے اگلا ریفرنس نمبر 7 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 100۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک کے لیے ایک پردہ ہے، برزخ ہے، اس دن تک کے لیے جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ تو مرنے سے لے کر قیامت تک کو اللہ تعالیٰ نے برزخ فرمایا ہے، انگلش میں ان سین بیریئر، چھپا ہوا پردہ۔ یعنی اگر کوئی قبر میں کوئی ویب کیم فٹ کر دے، کوئی کیمرہ لگا بھی دے، عذاب قبر نہیں ہو دیکھ سکتا۔ بالکل اس طریقے سے جیسا کوئی شخص سویا ہوا ہے اور وہ خواب میں بڑی کوئی ڈرونا خواب دیکھ رہا ہے اور ایک تکلیف سے گزر رہا ہے، اس کے پاس کھڑا ہوا شخص کبھی بھی اس کو محسوس نہیں کر سکتا، لیکن وہ پوری کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ایک شخص کی لاش اسی طرح پڑی ہے لیکن اس کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ برزخ اگر یہ چیزیں دکھا دی جائیں تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں اگلی دفعہ بیان کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا کرنے لگا تھا کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے، لیکن مجھے ڈر ہوا پھر تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب الجنائز میں اگلی دفعہ بیان کروں گا کہ جب مردے کو، میت کو قبرستان لے کے جا رہے ہوتے ہیں، چارپائی پہ رکھا ہوتا ہے، وہاں پر وہ مردہ بولتا ہے، انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق اس کو سنتی، انسان جن سن لیں بندے کے پتر بن جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے نا، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر، دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے، دیکھ لینا وہ موت کے وقت سورہ النحل میں آتا ہے، فرشتے کہتے ہیں ہم جب آتے ہیں تو وہ بندے کا جو اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی دنیا میں برے کام، اس ٹائم تو وہ تو موت کے وقت ہی مان لیں گے، لیکن تک کے منے تو کی منے اس وقت تو سب۔ تو صحیح بخاری میں حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردہ اس وقت میت پر کلام کرتا ہے، اگر نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے جلدی جلدی مجھے لے جاؤ میرے مقام کی طرف، اور اگر برا ہوتا ہے تو مجھے کہتا ہے مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں، مجھے مت لے کر جاؤ، اعوذ باللہ تعالی۔ تو یہ برزخ ہے، ان سین بیریئر۔ یہ دو ٹرمنالوجیز ہم انگلش میں بھی استعمال کرتے ہیں، ٹائم اینڈ سپیس، اردو میں ہم اسے اور عربی میں ظرف زمان اور ظرف مکان کہتے ہیں، ٹائم اینڈ سپیس۔ سپیس وہ جگہ ہے جہاں پر وہ اعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اور ٹائم وہ وقت ہے جو ان پر گزر رہا ہوتا ہے۔ تو قبر کی جو زندگی ہے، قبر تو سپیس ہے،
سمندر سپیس ہے، ہوا سپیس ہے، اسی طریقے سے شیر کا پیٹ سپیس ہے، لیکن جو کیفیت گزر رہی ہے جس وقت میں وہ برزخ ہے، ہم اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ آخرت کی کوئی چیز جو ہے ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتی، فزیکلی ورلڈ ہی صرف ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے۔ فرشتے کوئی انسٹرومنٹ نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتے کیونکہ وہ اس فزیکل ورلڈ کا حصہ نہیں ہے۔ ہاں الیکٹرو میگنیٹک ویوز ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہیں، فزیکل ورلڈ کا حصہ ہے، اسی پہ موبائل فون چل رہے ہیں، پوری دنیا کی کمیونیکیشن اس پہ چل رہی ہے، جتنی چیزیں فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہیں، لیکن جو غیب کی چیزیں ہیں وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتی۔ ماں کے پیٹ میں بچہ فزیکل ورلڈ ہے، یہ ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے۔ میں نے علم غیب والا پورا لیکچر دیا ہے، وہ بالکل غلط آیات کا ترجمہ کرتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، نر یا مادہ، اس میں نر یا مادہ کے تو الفاظ ہی موجود نہیں ہے۔ علم غیب کی ڈیفینیشن ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ مسئلہ نمبر 6A اور 6B ہے علم الغیب سے متعلق۔ بہرحال تو یہ سپیس ہے اور ٹائم ان پر برزخ کا گزر رہا ہے جو ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، کوئی بھی انسٹرومنٹ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ اس پہ یہ ساری کیفیت ہوگی، ہو سکتا ہے ہمیں قبر کھودے ہڈیاں نظر آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہ وہ کیفیت طاری کی ہوئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ فرشتے موجود ہیں، قرآن پاک میں بھی ذکر آتا ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس دنیا پہ آتے ہیں، لیکن فزیکلی ہمیں نظر نہیں آتے، نہ ہم ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتے۔